الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جماعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل و شعور سے نوازا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی قوت و صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور اسی صلاحیت کے مد نظر ہم دنیا میں اپنے کاموں کا حساب کتاب لگاتے ہیں، اور نفع و نقصان کی سمجھ رکھ کر وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے لیے مفید ہوں، ہمارے کاروبار کے لیے مفید ہوں، اور ہماری زندگی گزارنے کے اسباب اور ذرائع کے حصول کے لیے مفید، اور ان کاموں سے، ان امور سے ہم بچتے ہیں جو ہماری ذات کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے اور ہماری زندگی گزارنے کے معیار کے لیے نقصان دہ، لیکن اس دنیاوی نفع اور نقصان کے ساتھ
ہمیں آخرت کے نفع و نقصان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ قرآن مجید جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو بہت بڑا انعام ہے اس انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین کا، اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو اپنے آپ کو صاحب ایمان اور صاحب اسلام کہلاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک منشور عنایت فرمایا، کتاب ہدایت عنایت فرمائی، وہ کتاب کہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عزت و سربلندی عطا فرمائے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں رکھیں گے، اس کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے، ان کو اللہ رب العالمین ذلت و رسوائی سے دوچار کرے گا۔ وہ کتاب کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یوں تو یہ کتاب پوری کی پوری کتاب ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس میں رب کائنات نے ہمیں کیا احکامات عنایت فرمائے ہیں ان کو سمجھیں، اس کتاب یعنی قرآن مجید کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر ان کو سمجھیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی، اور نہ صرف قرآن مجید کی عظمت اور اس کے حقوق کے بارے میں، بلکہ اللہ کی توفیق سے گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ قرآن مجید کی تفسیر یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں بھی، احادیث مبارکہ کے بارے میں بھی، اور اگر اللہ نے مزید توفیق عطا فرمائی تو ان عظیم ہستیوں کے بارے میں بھی گفتگو کی جائے گی جو یقیناً انسان تھے، انسان ہیں، لیکن اس امت کے اولین لوگ، جنہوں نے دین خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، آپ کے اقوال کو سنا، آپ کے اعمال کو دیکھا، اور آپ کی نصیحتوں پر عمل پیرا ہو کر وہ اس امت کے سب سے افضل لوگ کہلائے، یعنی صحابہ کرام۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی، بڑی مختصر۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک بات ذکر کی ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ کذاب کے پاس گئے، اور مسلمہ کذاب نے ان سے پوچھا کہ تمہارے نبی پر اس وقت کون سی آیات نازل ہوئی ہیں، کیا نازل ہوا؟ اور اس وقت یہی صورت نازل ہوئی تھی، سورہ عصر۔ انہوں نے وہ پڑھ کر بتائی کہ یہ صورت نازل ہوئی۔ مسلمہ کذاب نے کہا یہ کون سی مشکل چیز، میں بھی ایسا قرآن یا ایسی چیز پیش کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے انداز میں ایک جانور کے بارے میں کچھ باتیں کہیں۔
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا اور کہا کہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں تجھے جھوٹا سمجھتا ہوں، میں تجھے جھوٹا جانتا ہوں، تو جھوٹا، تو جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا تو جو کلام پیش کرتا ہے کہ میں نعوذ باللہ اس کے بالمقابل کلام پیش کر سکتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تیرے بس کی بات نہیں۔ کہاں قرآن مجید کی یہ عظیم صورت اور کہاں تیرے یہ بالکل گھٹیا الفاظ، گھٹیا تیری گفتگو، سطحی گفتگو جو ایک جانور کے بارے میں ہے کہ اس کے کان ہیں اور اس کا یہ ہے اور اس کا وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صورت اتنی عظیم صورت کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس صورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت میں غور و فکر کر لیں، اس کے معانی و مفاہیم میں غور و فکر کر لیں تو لوسعتہم، یہ صورت ان کے لیے کافی ہوگی، دنیا بدل دے گی ان کی، اللہ کا محبوب بنا دے گی۔ کیا ہے صورت؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، حق کی آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ مختصر سی صورت، مختصر سی صورت اگر مصحف میں آپ دیکھیں گے تو تقریباً 2 لائن کی صورت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا کلام کہ جس سے عظیم کوئی کلام نہیں، جس سے بلیغ کوئی کلام نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پوری زندگی کا ہماری نچوڑ بتا دیا کہ کس طریقے سے تم نقصان میں رہو گے اور اس نقصان اور گھاٹے سے بچنے کے نسخے کیا ہیں، کن چیزوں پر عمل کر کے تم آخرت میں نقصان سے بچ سکتے ہو، گھاٹے سے بچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے اپنے ان نوجوانوں سے جو دنیا کی رو میں بہہ کر مختلف چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں، سر کی قسم، پیر کی قسم، جان کی قسم، اس کی قسم کہ اس کی قسم، اور یہ گردن پکڑ کر آئی شپت، اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں، ایک مومن کا شیوا نہیں، وہ پوری کائنات کا رب ہے، ارض و سماوات کا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک، وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اور اس نے کھائی قسم، کہیں سورج کی، کہیں چاند کی، کہیں دن کی، کہیں رات کی، کہیں صبح کی، کہیں شام کی، کہیں زمانے کی، کہیں کسی اور کی، کہیں کسی اور کی۔ لیکن ہم جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جو اس کو اپنا رب سمجھتے ہیں، اس نے ہمارے لیے قسمیں کھانے کے لیے حدود متعین کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جس کو قسم کھانی ہو وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ نوجوانوں بدلو اپنی روش،
بدلو زندگی کا اپنا طریقہ، مت بہہ جاؤ دنیا کی رو میں، قدر کرو اس ایمان کی، قدر کرو اس عقیدے کی جو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو عطا فرمایا، قدر کرو اس ایمان کی نعمت کی جس سے رب کائنات نے تم کو نوازا ہے۔ اور جب ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ایک مومن اور ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کرنے اور کہنے کا حکم دیں وہ کیا جائے، وہ کہا جائے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول منع کر دیں اس کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر اللہ کو معبود برحق ماننے کا کیا فائدہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی، رسول، قدوہ، امام، مقتدا اور پیشوا ماننے کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو قسم کھانی ہو وہ اللہ کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے، قسم نہ کھائے۔ اور ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات بیان فرمائی، فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے ذرا قسم کھاؤ گے ایسا؟ یہی تو ہے ہماری عادت ہے، یہی تو ہے ہمارا طریقہ، یہی تو ہے دنیا میں ہماری روش کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، کہ میرے دل پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، کہ اپنے باپ کی قسم کھاؤ، اپنے باپ کی قسم کھاؤ، فلاں کی قسم کھاؤ، فلاں کی قسم کھاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے اس نے یا تو کفر کیا یا شرک کیا۔ اور ظاہر ہے جس کو ایمان کی دولت مل گئی، جس کو اسلام کی دولت مل گئی، وہ واپس نہیں جانا چاہے گا اس چیز میں جس کو چھوڑ کر وہ آیا۔ اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں وہ ایمان کی چاشنی پاتا، ایمان کی مٹھاس۔ اس میں ایک چیز آپ نے بیان فرمائی تھی کہ ایسا شخص کہ جو ایمان لایا اور وہ دوبارہ اس جگہ نہیں جانا چاہتا، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے، اس کو آگ میں جھونکا جائے، اس میں آگ میں جلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ، چھوڑ دیں ہم آج ہی سے غیر اللہ کی قسمیں کھانا، کسی کے سر کی قسم کھانا، کسی کی جان کی قسم کھانا، کسی کے مال کی قسم کھانا، کسی کے اور چیز کی قسم کھانا، کسی اور چیز کی قسم کھانا۔ اور قسم کھائی جاتی ہے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اور قسم ایسی چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی عظمت ہمارے دل میں ہو۔ ظاہر ہے ہمارے لیے اللہ سے عظیم کوئی نہیں، اللہ سے محبوب کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ کبریائی والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ طاقت و قوت والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ قدرت والا کوئی نہیں۔ تو کیسے کسی کی قسم کھائی جا سکتی؟ کیسے کسی کو وہ حق، وہ عظمت، وہ قدرت، وہ بادشاہت، وہ ملکیت عطا کی جا سکتی ہے، وہ محبت عطا کی جا سکتی ہے جو صرف اور صرف اس رب ارض و سماوات کا حق؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایک مومن سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے کس کو؟ اللہ کو۔ ایک مومن کے لیے اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ اس کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی
اور قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خاص خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ان خساروں کی بات کی۔ اگر آپ موٹے طور پر دیکھیں تو کفر پر عمل کرنے والا خسارے میں، شرک کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والا نقصان میں ہے، سنتوں کو چھوڑ کر بدعات کو اپنانے والا خسارے اور گھاٹے میں ہے، شراب پینے والا خسارے میں ہے، جوا کھیلنے والا خسارے میں ہے، ظلم کرنے والا خسارے میں ہے، ماں باپ کی بے عزتی کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا خسارے میں ہے، دوسروں پر ظلم کرنے والا خسارے میں۔ قرآن نے کتنی بہترین بات کہی کہ من یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا، جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا، شیطان کو محبوب بنا لیا، شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا، وہ خسارے میں پڑ گیا، وہ نقصان میں پڑ گیا۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو کفر کی طرف ہمیں لے جاتا، یہ شیطان ہی تو ہے جو شرک کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، یہ شیطان ہی تو ہے کہ جو سنتوں کو چھڑوا کر، طریقہ رسول کو چھڑوا کر، اسوہ رسول کو چھڑوا کر بدعات و خرافات اور غلط رسوم و رواج کو بڑے اچھے انداز میں ہمارے سامنے پیش کرتا۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو ہمیں ماں باپ کی نافرمانی پر اکساتا، یہ شیطان ہی تو ہے جو دوسروں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے ہمیں اکساتا اور ابھارتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا، جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا وہ خسارے میں پڑ گیا، وہ نقصان میں پڑ گیا۔ اپنی زندگیوں پر غور کریں ہم کہ ہم اپنی زندگی کے کس کس عمل میں، زندگی کے راستوں کی کس کس راہ پر ہم شیطان کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، ہم شیطان کی باتوں پر چلتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں قرآن کہتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا وہ گھاٹے میں رہے گا۔ ان الانسان لفی خسر۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ دنیا ختم ہوگی، ایک دن ختم ہو جائے گا سب کچھ، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، نہ مسجد رہے گی، نہ مندر رہے گا، نہ گردوارہ رہے گا، نہ چرچ رہے گا، نہ بڑی بڑی عمارتیں رہیں گی، نہ پہاڑ رہے گا، نہ سمندر رہیں گے، کچھ نہیں رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک آخرت کا دن آئے گا، یوم آخر جس کو کہا جاتا، آخرت کا دن، سارے اولین و آخرین رب کائنات کے سامنے جمع ہوں گے، رب سے ملاقات ہوگی۔ ہم کس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں یہ بھی سوچنے کی بات، اور اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ بھی نقصان میں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلاتے، جو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ دنیا، سب کچھ دنیا ہے، آخرت تو آئے ہوگی نہیں، قیامت تو آئے گی نہیں، میدان حشر تو ہوگا نہیں، میدان عمل تو ہوگا ہی نہیں، ترازو تو قائم ہوگی ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی تو کرنی ہی نہیں پڑے گی۔ جو یہ سمجھتے ہیں فرمایا وہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں۔ نیز اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔
کچھ لوگ ایسے جو کنارے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کنارے پر۔ آپ جانتے ہیں کنارے پر کھڑے ہونے والے آدمی کے اندر مضبوطی نہیں ہوتی، متزلزل ہوتا، چاہے وہ کنارہ چھت کا ہو، چاہے وہ کنارہ دریا اور سمندر کا، یا چاہے وہ کنارہ آگ کا، پتہ نہیں کب چلا ادھر چلا جائے کہ کب ادھر چلا جائے، اس کے اندر استقرار نہیں ہوتا، ثبات قدمی نہیں ہوتی، مضبوطی نہیں ہوتی۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیسے؟ اگر ان کو کوئی اچھائی لاحق ہوتی، خیر لاحق ہوتا، کاروبار میں ترقی ہو رہی، تو مطمئن رہتے ہیں، کوئی گویا کہ جو دین ہے جس کو ہم مانتے ہیں، جس طریقے پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ بہت اچھا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر پریشانی لاحق ہو، آزمائش ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلاءات آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، تو انقلب علی وجہ، فوراً پلٹ جاتا، فوراً پلٹ جاتا۔ یہ دین صحیح نہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اتنی پریشانیوں میں ڈالے ہوئے، کاروبار ختم ہو گیا، زمین جائیداد ختم ہو گئی، یہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، یہ آرزو پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ آرزو پوری نہیں ہو رہی۔ فرمایا اگر پریشانی لاحق ہوتی، آزمائش لاحق ہوتی ہے، تو انقلب علی وجہ، پرانی روش پر چلا جاتا۔ فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا میں بھی نقصان میں اور آخرت میں بھی نقصان میں۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت بڑا گھاٹا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ایمان کو آدمی نے اپنایا ہے تو مضبوطی کے ساتھ اپنائے، استقامت کے ساتھ اپنائے، ثبات قدمی کے ساتھ اپنائے، متزلزل ہو کر نہیں۔ ابھی کچھ جمعوں پہلے استقامت پر باقاعدہ بات ہوئی تھی کہ ایسے نہیں کہ ڈھلمل یقین رہے، نہیں، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا خسر ہنالک الکافرون، قیامت کے دن اللہ کا انکار کرنے والے، رسولوں کا انکار کرنے والے، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، نبوت و رسالت کا انکار کرنے والے، نبی کی سنتوں کا انکار کرنے والے، احادیث کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے، قرآن کو منزل من اللہ نہ ماننے والے، جو بھی آپ کفر کی تعبیر کر لیں، کفر کا جو بھی معنی اور مفہوم بیان کر لیں، سب آخرت کے دن خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کی خساروں کی بات کہی، نقصان کی بات کہی، اور اس خسارے سے بچنے کے لیے آگے 4 نسخے بتائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کوئی بہت لمبا چوڑا نسخہ نہیں، صرف 4 نسخے ہیں، ایمان، عمل صالح، حق بات کی وصیت اور صبر کی وصیت۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ جمعے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں نقصان سے محفوظ رکھے، کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت سے روگردانی اور اعراض سے رب کائنات ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مقروضوں کے قرض کے سبیل اللہ تبارک و تعالی ادائیگی کی پیدا فرما دے، ہمارے مریضوں کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔